دوسرا سلاطین باب نمبر 9۔ الیشا یہو کو مسا کرتا ہے۔ ایک دن الیشا نبی نے نبیوں کے گروہ میں سے ایک کو بلا کر کہا، سفر کے لیے کمر بستہ ہو کر رامات جلاد کے لیے روانہ ہو جائے، زیتون کے تیل کی یہ کپی اپنے ساتھ لے جائے، وہاں پہنچ کر یاہو بن یوسپت بن نمسی کو تلاش کرے، جب اسے ملاقات ہو تو اسے اس کے ساتھیوں سے الگ کر کے کسی اندرونی کمرے میں لے جائے، وہاں کپی لے کر یاہو کے سر پر تیل انڈیل دیں اور کہیں، رب فرماتا ہے کہ میں تجھے تیل سے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد دیر نہ کریں بلکہ فوراً دروازے کو کھول کر بھاگ جائیں۔ چنانچہ جوان نبی رامات جلاد کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو فوجی افسر مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے قریب گیا اور بولا، میرے پاس سردار کے لیے پیغام ہے۔ یاہو نے سوال کیا، ہم میں سے کس کے لیے؟ نبی نے جواب دیا، آپ ہی کے لیے۔ یاہو کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ گھر میں گیا۔ وہاں نبی نے یاہو کے سر پر تیل انڈیل کر کہا، رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں نے تجھے مسح کر کے اپنی قوم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تجھے اپنے مالک اخی اب کے پورے خاندان کو ہلاک کرنا ہے۔ یوں میں ان نبیوں کا انتقام لوں گا جو میری خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ ہاں، میں رب کے ان تمام خادموں کا بدلہ لوں گا جنہیں ایزبل نے قتل کیا ہے۔ اخی اب کا پورا گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ میں اس کے خاندان کے ہر مرد کو ہلاک کر دوں گا، خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ۔ میرا اخیاب کے خاندان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میں نے یربعام بن نبات اور باشا بن اخیا کے خاندانوں کے ساتھ کیا۔ جہاں تک ایزبل کا تعلق ہے، اسے دفنایا نہیں جائے گا بلکہ کتے اسے یزرعیل کی زمین پر کھا جائیں گے۔ یہ کہہ کر نبی دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ جب یاہو نکل کر اپنے ساتھی افسروں کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا سب خیریت ہے؟ یہ دیوانہ آپ سے کیا چاہتا تھا؟ یاہو بولا، خیر، آپ تو اس قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح کی گپیں ہانکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھی اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے، جھوٹ صحیح بات بتائیں۔ پھر یاہو نے انہیں کھل کر بات بتائی۔ آدمی نے کہا، رب فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر افسروں نے جلدی اپنی چادروں کو اتار کر اس کے سامنے سیڑھیوں پر بچھا دیا۔ پھر وہ نرسنگا بجا کر نعرہ لگانے لگے، یاہو بادشاہ زندہ باد۔ یورام اور اخزیہ کا انجام۔ یاہو بن یوسپت بن نمسی فوراً یورام بادشاہ کو تخت سے اتارنے کے منصوبے باندھنے لگا۔ یورام اس وقت پوری اسرائیلی فوج سمیت رامات جلاد کے قریب دمشق کے بادشاہ حزائل سے لڑ رہا تھا، لیکن شہر کا دفاع کرتے کرتے بادشاہ شام کی فوجوں کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا اور میدانی جنگ کو چھوڑ کر یزرعیل واپس آیا تھا تاکہ زخم بھر جائے۔ اب یاہو نے اپنے ساتھی افسروں سے کہا، اگر آپ واقعی میرے ساتھ ہیں تو کسی کو بھی شہر سے نکلنے نہ دیں، ورنہ خطرہ ہے کہ کوئی یزرعیل جا کر بادشاہ کو اطلاع دے دے۔ پھر وہ رتھ پر سوار ہو کر یزرعیل چلا گیا جہاں یورام آرام کر رہا تھا۔ اس وقت یہودا کا بادشاہ اخزیہ بھی یورام سے ملنے کے لیے یزرعیل آیا ہوا تھا۔ جب یزرعیل کے برج پر کھڑے پہرے دار نے یاہو کے گول کو شہر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ یورام نے حکم دیا، ایک گھڑ سوار کو ان کی طرف بھیج کر ان سے معلوم کریں کہ سب خیریت ہے یا نہیں۔ گھڑ سوار شہر سے نکلا اور یاہو کے پاس آ کر کہا، بادشاہ پوچھتے ہیں کہ کیا سب خیریت ہے؟ یاہو نے جواب دیا، اس سے آپ کا کیا واسطہ؟ آئیے میرے پیچھے ہو لے۔ برج پر کے پہرے دار نے بادشاہ کو اطلاع دی، قاصد ان تک پہنچ گیا لیکن وہ واپس نہیں آ رہا۔ تب بادشاہ نے ایک اور گھڑ سوار کو بھیج دیا۔ یاہو کے پاس پہنچ کر اس نے بھی کہا، بادشاہ پوچھتے ہیں کہ کیا سب خیریت ہے؟ یاہو نے جواب دیا، اس سے آپ کا کیا واسطہ؟ میرے پیچھے ہو لیں۔ برج پر کے پہرے دار نے یہ دیکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی، ہمارا قاصد ان تک پہنچ گیا ہے لیکن یہ بھی واپس نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا رہنما یاہو بن نمسی ہے، کیونکہ وہ اپنے رتھ کو دیوانے کی طرح چلا رہا ہے۔ یورام نے حکم دیا، میرے رتھ کو تیار کرو۔ پھر وہ اور یہودا کا بادشاہ اپنے اپنے رتھ میں سوار ہو کر یاہو سے ملنے کے لیے شہر سے نکلے۔ ان کی ملاقات اس باغ کے پاس ہوئی جو نبوت یزرعیل سے چھین لیا گیا تھا۔ یاہو کو پہچان کر یورام نے پوچھا، یاہو کیا سب خیریت ہے؟ یاہو بولا، خیریت کیسے ہو سکتی ہے جب تیری ماں ایزبل کی بت پرستی اور جادوگری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے؟ یورام بادشاہ چلا اٹھا، اے اخزیہ، غداری، اور مڑ کر بھاگنے لگا۔ یاہو نے فوراً اپنی کمان کھینچ کر تیر چلایا جو سیدھا یورام کے کندھوں کے درمیان یوں لگا کہ دل میں سے گزر گیا۔ بادشاہ ایک دم اپنے رتھ میں گر پڑا۔
یہو نے اپنے ساتھ والے افسر بدکر سے کہا، اس کی لاش اٹھا کر اس باغ میں پھینک دیں جو نبوت یزرعیل سے چھین لیا گیا تھا، کیونکہ وہ دن یاد کریں جب ہم دونوں اپنے رتھوں کو اس کے باپ اخی اب کے پیچھے چلا رہے تھے، اور رب نے اخی اب کے بارے میں اعلان کیا، یقین جان کے کل نبوت اور اس کے بیٹوں کا قتل مجھ سے چھپا نہ رہا، اس کا معاوضہ میں تجھے نبوت کی اسی زمین پر دوں گا۔ چنانچہ اب یورام کو اٹھا کر اس زمین پر پھینک دیں تاکہ رب کی بات پوری ہو جائے۔ جب یہودا کے بادشاہ اخزیہ نے یہ دیکھا تو وہ بیت گان کا راستہ لے کر فرار ہو گیا۔ یاہو اس کا تعاقب کرتے ہوئے چلایا، اسے بھی مار دو۔ ابلی عام کے قریب جہاں راستہ جور کی طرف چڑھتا ہے، اخزیہ اپنے رتھ میں چلتے چلتے زخمی ہوا، وہ بچ تو نکلا لیکن مجدو پہنچ کر مر گیا۔ اس کے ملازم لاش کو رتھ پر رکھ کر یروشلم لائے، وہاں اسے یروشلم کے اس حصے میں جو داؤد کا شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ اخزیہ یورام بن اخی اب کی حکومت کے 11ویں سال میں یہودا کا بادشاہ بن گیا تھا۔ ایزبل کا انجام۔ اس کے بعد یہو یزرعیل چلا گیا۔ جب ایزبل کو اطلاع ملی تو اس نے اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر اپنے بالوں کو خوبصورتی سے سنوارا اور پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ جب یہو محل کے دروازے میں داخل ہوا تو ایزبل چلائی، اے زمری جس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا ہے، کیا سب خیرت ہے؟ یہو نے اوپر دیکھ کر آواز دی، کون میرے ساتھ ہے، کون؟ 2 یا 3 خواجہ سراؤں نے کھڑکی سے باہر دیکھ کر اس پر نظر ڈالی تو یہو نے انہیں حکم دیا، اسے نیچے پھینک دو۔ تب انہوں نے ملکہ کو نیچے پھینک دیا، وہ اتنے زور سے زمین پر گری کہ خون کے چھینٹے دیوار اور گوڑوں پر پڑ گئے۔ یہو اور اس کے لوگوں نے اپنے رتھوں کو اس کے اوپر سے گزرنے دیا۔ پھر یہو محل میں داخل ہوا اور کھایا اور پیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، کوئی جائے اور اس لعنتی عورت کو دفن کرے، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ لیکن جب ملازم اسے دفن کرنے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ صرف اس کی کھوپڑی، ہاتھ اور پاؤں باقی رہ گئے ہیں۔ یہو کے پاس واپس جا کر انہوں نے اسے آگاہ کیا، تب اس نے کہا، اب سب کچھ پورا ہوا ہے جو رب نے اپنے خادم الیاس تشبی کی معرفت فرمایا تھا۔ یزرعیل کی زمین پر کتے ایزبل کی لاش کھا کر جائیں گے۔ اس کی لاش یزرعیل کی زمین پر گوبر کی طرح پڑی رہے گی تاکہ کوئی یقین سے نہ کہہ سکے کہ وہ کہاں ہے۔